شکریہ محترمہ نیر وہاب صاحبہ کا کہ اب دیکھیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ذکر اللہ کے احکامات بجا لانے کا نام, ذکر جمعے کی عبادات ہے, ذکر دل کا رجوع کرنا ہے, ذکر دفاع ہے, اللہ کی حفاظت ہے, پناہ ہے, آگہی ہے کہ میں خام ہوں, وعدت ہے, فکر ہے, قلب سے پردے کا ہٹ جانا ہے, اطمینان قلب ہے, یقین کی منزل ہے, شکر کرنے کا ایک انداز ہے, ورٹیکل ابلاغ ہے, یقین ہے, عشق ہے. اور ذکر کے معنی ہے یاد رکھنا, چرچا کرنا, خیر خواہی کرنا, اور یہ سب کام اللہ کے لیے ہوں گے تو اسے ذکر اللہ کہیں گے. اچھا جی, اب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اپنی آپ کی یادداشت میں جب آپ نے آنکھ کھولی اپنی گرد و نواح میں اور خود آپ کو ہو, تو کیسا ذکر آپ نے پایا اپنی سراؤنڈنگ میں, اپنے گھر میں ذکر کی کیا, یعنی باقاعدہ تعارف کب ہوا ہوگا, کس عمر میں؟ آپ کے کیا ہے ذرا بتائیں. ہمارے تو ابو بھی اسی طرح پیار کرتے تھے کہ بچوں کو چھاتی پہ رکھ کے اللہ اللہ ذکر جو ہے, اور بہت ہی میٹھا سب تو بہت ہی نرم اور دھیمے. ہمیں تو ذکر کے اسباب بھی ابو جان سے ہیں. اچھا مائک آپ کے پاس, مائک وہ آڈیو کا کوئی مسئلہ ہو گیا, دینا بھائی. ہاں جی آئیے. اور جب ہم لوگ مدینہ شریف میں رہ رہے تھے تو ابو اپنے ہاتھوں سے تسبیح بناتے تھے, اور ہم مکہ شریف تک جاتے تھے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ذکر بتاتے تھے, جیسے یا حیو یا قیوم کہنا ہے, یا درود شریف چھوٹا سا یہ پڑھنا ہے. اور پھر سفر کی واپسی پر, یعنی مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کے سفر میں, اس بیچ آپ نے کتنی بار کتنی تسبیحاں پڑھی ہیں جس نے سب سے زیادہ پڑھی ہوتی. اچھا, وہ کمپٹیشن کو بھی وہ ذرا دیتے تھے ترغیب کے, وہ ترغیب. اچھا. اور ہمیں چھوٹے چھوٹے اذکار آج تلک جو یاد ہیں, صبح کے, شام کے, سونے سے پہلے خود پہ دم کرنا, آپ یقین کریں کہ ابو جان ہی سے سیکھا اور بچپن سے ہی سیکھا ہوا ہے. یعنی بہت کم کچھ ایسے اذکار. اور نور بھائی آپ حیران ہوں گے کہ ابو جان نے مجھے جب خود پہ دم کرنا سکھایا تو میں ٹین ایجر تھی, تو اس میں کچھ دشمنوں کے اوپر بھی کہ اگر آپ یہ کریں تو کوئی وار آپ پہ نہیں ہوگا, تو میں ہنسا کرتی تھی کہ میرا کوئی دشمن حصار سا ایک ہو جائے گا مطلب. تو میں آگے سے بہت ہی ہنستے ہوئے کہتی تھی میرا کون دشمن ہے. تو ابو کہتے تھے کہ تم شیطان کو ذہن میں رکھ لو, اس وقت تم شیطان کو ذہن میں رکھ کے تو یہ ذکر کرو. اور مطلب اس وقت بھی انہوں نے وظیفہ مجھے سکھایا. اور پھر آپ یقین کریں 25-30 سال کے بعد ضرورت پڑ گئی, اور اب وہ باقاعدگی سے اب اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اذکار جو ہیں یہ مطلب معمولات اساتذہ سے بھی سیکھے جاتے ہیں, عمر کے کسی بھی حصے میں سیکھے جاتے ہیں, لیکن بات آپ کی وہی ہے کہ یہ گھٹی میں پڑھنا چاہیے, یہ ماں باپ کی گود سے. شیخ عبد القادر جیلانی نے ماں کی گود سے کیا نہیں سیکھا. آپ یہ دیکھیے کہ بلکہ آپ کی بات کے ساتھ میں تو اس وقت کہہ رہا تھا لوری, وہ تو رحم مادر میں ہی جب سے ہو رہا تھا, وہ سن رہا ہے بچہ, اور بالکل قرآن مجید. اور اسی طرح سے اس کام میں بھی مائیں فوقیت لے گئی ہیں. اب جو ماں ہر وقت گانے سنے گی, یا آپ گاڑی میں بھی, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ گاڑی میں بھی ایک نعت لگا لیں, یا ایک گانا لگا لیں, یا قرآن مجید کا کیسٹ لگا لیں, کچھ چند ایک بار بھی آپ سنیں گے نا, آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے گا, آپ وہ پڑھنے لگیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اذکار جو ہے نا, یہ بھی ہمیں اپنے بچوں کی عادت بنانی ہے, مزاج بنانا ہے. اس کا ایک ذوق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ پھر جب تنہا ہوتے ہیں نا, یہ بھی ہمیں, مجھے تو میرے والد نے سکھایا کہ تنہائی میں بیٹھ کے پورا لو لگا کے اللہ کو کیسے پکارنا ہے. اس پہ تو ہم وہ آتے ہیں, وہ تو ایک کیسے بات کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارے وہ ڈاکٹر حسین مبشر صاحب, تو وہ طواف کے, اب وہ کمال, وہ پتہ نہیں آپ بھی کبھی سنے, ہاڑا ہی ہے وہ, لگیاں دی لاج رکھ لیں, وہ کہتے پھول نہ جاویں جانا, ملکہ ترنم کی آواز ہے. وہ طواف کرتے ہوئے یہ پڑھتے تھے. تو وہ ایک صاحب نے کہا کوئی یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا آپ اپنا کریں, مجھے کرنے دیں, آپ کی بڑی مہربانی. اب لگیاں دی لاجیں رکھ لیں, میں کہتا ہوں آپ اشک بار کیا, آپ اڑ جاتے ہیں جب آپ اس کیفیت کو محسوس کریں. تو وہ گیت بھی بعض وقت پتہ نہیں کیا کر دیتا آپ کو, پتہ ہی نہیں لگتا. اللہ وہ مزاج جو ہے, ہم تو ادھر کہیں گھومے رہتے ہیں, اگلے کہیں اور چلے جاتے